بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہمارے مہمان بین الاقوامی تعلقات کے ایک استاد ہیں، پاکستانی ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی سے تعلق رہا ہے، اب بھی ہے، دنیا بھر کا سفر کر چکے ہوئے ہیں، جانتے ہیں چیزوں کو۔ اور یہ مجھے پاکستان میں پہلی شخصیت ایسی ملی ہے جنہوں نے اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ پوچھنا چاہوں گا، سمجھنا چاہوں گا، اور آپ کے لیے بھی یقیناً اس میں بہت ساری معلومات ہوں گی، پروفیسر ڈاکٹر طارق سلیمان صاحب۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، سو نائس آف یو۔ فرمائیے، کچھ آپ اپنا تعارف کروائیں گے؟ جی، میں کہاں پڑھے، کہاں کیا، کیا میں نے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے ماسٹرز کیا، قائد اعظم یونیورسٹی سے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا تھا۔ لیکن جب آپ کسی نئے موضوع پہ ریسرچ کرنا چاہیں، پی ایچ ڈی کرنا چاہیں، تو اس سے متعلق ایکسپرٹیز حاصل کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک اور ماسٹرز کیا وہاں، جس میں میجر میرا زائنزم پہ تھا۔ یعنی 3 ماسٹرز آپ نے کیے؟ 2 ماسٹرز۔ تو اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی میں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ میرا موضوع تھا، لیکن جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اس کے خد و خال تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں پھر میں کمپیریٹیو اسٹڈی لے کے آیا کہ کلونیل فریم ورک کے اندر اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ اور ہندو مسلم یا انڈیا پاکستان کا جو ڈیولپ ہوا، ڈیوائڈ ڈیولپ ہوئی، اس کو میں نے جو برٹش کلونیل گورننس کی ٹیکنالوجیز تھیں، ان کی پالیٹکس آف ڈفرینس کے حوالے سے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بات یہ ہے کہ میں نے ایک طویل عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی ہولوکاسٹ کے اوپر۔ ہولوکاسٹ کے اوپر بومن کی وہ کتاب، جو کہ وہ خود جیو ہیں، انہوں نے لکھی، اور انہوں نے یہ لکھا کہ انلائٹنمنٹ کے اندر ہولوکاسٹ کی پاسبلٹی پنہاں تھی۔ تو یہ میرے لیے کافی ایک مشکل چیز تھی کہ انلائٹنمنٹ اور کسی قوم کو آپ کلا کما کر دیں، اس کا جینوسائڈ کا بھی وہ لیول کہ 6 ملین جیوز کو آپ مار دیں، تو اس کی کیسے پاسبلٹی انلائٹنمنٹ کے اندر تھی؟ یہ وہ ایک ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ اگر دیکھیں کہ کلونیلزم بھی انلائٹنمنٹ ہی کے اندر سے نکلی ہے، اور یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے انلائٹنمنٹ کا۔ انلائٹنمنٹ میں جو ریشنالٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پوچھنا چاہوں گا، یہ انلائٹنمنٹ کیا چیز ہے؟ یورپ میں ایک بلکہ ایک سینچری ہے، 18th سینچری، جس کو ہم لانگ سینچری کہتے ہیں، لانگ سینچری آف ریزن۔ یہ مڈ 17th سینچری سے لوگوں نے سائنس اور ریزن جس کو صنعتی انقلاب کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ صنعتی انقلاب اس کے اندر آیا ہے۔ صنعتی انقلاب کہتے ہیں کہ اسی پروسیس کا ایک حصہ تھا۔ انلائٹنمنٹ بیسیکلی یہ چیز تھی کہ آپ نے ریزن اور سائنس کو فوقیت دی، کہ ہم ان چیزوں کو مذہب یا جذبات کے پہلو سے چیزیں جو ابھری تھی اب تک معاشرے میں، ان کو اہمیت دینے کی بجائے ریزن کو اہمیت دی گئی، اور سائنس کا یہ دور تھا، ہر چیز کو ہم سائنس کے حوالے سے پرکھتے تھے، دلیل اور منطق کو چھوڑ، دلیل اور منطق کے حوالے سے۔ اس پروسیس کے اندر ریسزم اور کلونیلزم ڈیولپ ہوئی۔ اس سے پہلے کلونیلزم اور ریسزم نہیں تھی۔ لیکن 1857 میں ہم تو انڈیا پاکستان تو کالونی بن چکا ہوا تھا۔ انڈیا پاکستان جو کالونی بنا ہے، یہ چونکہ انلائٹنمنٹ کا ایک پروسیس، طویل پروسیس، یہ بعد میں ہوا یا پہلے ہو چکا؟ نہیں، یہ پروسیس شروع ہو چکا تھا، یہ 17th سینچری سے، اسی لیے اس کو لانگ سینچری کہتے ہیں۔ ہم واپس چلتے ہیں وہیں، پھر اس پر ہم واپس آ جائیں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ تجارت کا ایک پروسیس تھا، ایسٹ انڈیا کمپنی ٹائپ، ایسٹ انڈیا کمپنی بنی، اس کے علاوہ مختلف پرتگال کی بھی تھی، ڈینمارک بھی تھی، مختلف۔ اب یہ سارے کے سارے پروسیس جو تھے،
یہ تجارت کے حوالے سے تھے، یہ کلونیل پروجیکٹ اس ایز سچ نہیں تھے ٹو سٹارٹ وتھ. کولونائزیشن کا پروسیس اس کے اندر سے، اس پروسیس کے اندر سے شروع جنم ہوا، لیتا. کیونکہ اگر ہم ان پروسیسز کو انٹینشنل کے حوالے سے، انٹینشنز کے حوالے سے دیکھیں کہ یہ اسی وقت دنیا کو کنکر کرنے کے لیے نکلے تھے، تو ایسا نہیں تھا. جب انٹریکشن ہوتا ہے ایسٹ اور ویسٹ کا آپس کے اندر، اس انٹریکشن کے اندر بہت سی پاسبلٹیز نکلتی ہیں. ان پاسبلٹیز میں سے ایک پاسبلٹیز یہ کہ اس وقت جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی بر صغیر میں آئی تو ان کو نظر آیا کہ بر صغیر میں جو مختلف یہ کنگڈمز ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، وہ آپس میں ان کے جو تفریق ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، ان میں وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں. تو وہ جو پروسیسز ڈیولپ ہوتے ہیں، اس پروسیسز کے اندر سے نئی پاسبلٹیز نکلتی ہیں. وہ تجارت سے اس حد تک آ گئے کہ وہ تجارت سے ٹیک اوور تک چلے گئے. اب ان سارے پروسیسز کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ کلونیلزم اور ود ان یورپ کے اندر جو ہولوکاسٹ کا، اگر ان دو چیزوں کو کمپیئر کریں تو ریس کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے کہ جس طریقے سے ویسٹرن سویلائزیشن نے ایسٹ کو دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ترقی کی ضرورت ہے، یہ ریزن سے بہت دور ہیں لوگ، تو ہم ان کو کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں، ان کو سویلائز کریں. انہیں کیا ضرورت تھی اس کی؟ وہ رہنے دیتے ہمیں جاہلی. ہاں، اس کی ضرورت یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ ریزن ان اٹ سیلف ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کو کہ آپ باقی لوگوں کو اپنے برابر لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو مورل ایشوز ہیں وہ آپ سے چاہتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ باقی لوگوں کے لیے گائیڈنس کا، ان کو وہ وائٹ مینز برڈن جو ہے وہ ان لوگوں کو آپ کسی نہ کسی حوالے سے ترقی یافتہ کریں. یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا یا یہ ایبرپٹلی پیدا ہو گیا بیچ میں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ یہ سوچا سمجھا منصوبہ نہیں تھا اور نہ ہی ایبرپٹلی پیدا ہوا. یہ جو آپ کا ایسٹ اور ویسٹ کا انکاؤنٹر ہے اس میں سے چیزیں نکلیں، لیکن اسپین اور پرتگال کا جو کانکویسٹ تھی لیٹن امریکہ کی، وہ جب ان لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو اس کے بعد اسٹریٹیجیکلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یا یہ لوگ کرسچینٹی کے اندر داخل ہو جائیں یا ان کو ختم کر دیا جائے. تو وہاں جو جوئزم تھا وہ سائڈ پہ رہ گیا. بالکل، وہ ایک اس نوعیت کا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ایک بھیانک باب ہے یورپین سویلائزیشن کا. ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا. قصور ان کا بھی نہیں تھا جن کے اوپر یہ ظلم ڈھائے گئے. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مختلف تھے ویسٹ سے. اور ویسٹ کے اندر جس بات کی آپ نے ابھی جہاں کہا کہ ہمیں ایسا ہی رہنے دیتے، تو یہ رہنے دینا کا ایک ایشو ہے جو کہ بہت پرانا ہے کرسچینٹی کے اندر، تھیولوجیکل ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک ہم ہیں اور جو ہم سے مختلف ہیں وہ درست نہیں ہے. تو یہ جو مختلف ہونا ہم سے، اس کی رواداری ہم میں نہیں ہے. یہ ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر اتنا گہرا ہے کہ یہ انلائٹنمنٹ سے شروع نہیں ہوا، یہ کرسچینٹی کا ہے. اور مشیل فوکو کہتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ انلائٹنمنٹ کے پیریڈ کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی کرسچنائزیشن کا پیریڈ ہے. یہ ایسا نہیں ہے، یہ سیکولرائزیشن آف کرسچینٹی کا ہے کہ ڈیپننگ آف کرسچینٹی ایک سیکولر ایسپیکٹ سے ہمارے مغرب کے معاشرے میں چلی. کیا میں اس کو کسی طرح صلیبی جنگوں سے متعلق سوال کر سکتا ہوں کہ اس کا کیا اس میں رول تھا، یا یہ وہ کیوں ہوئیں؟ وہ بھی تھی تو اسلام اور کرسچینٹی کے حوالے سے، اور وہ جو جیوز تھے اس پر ہم پھر بعد میں واپس آتے ہیں تاکہ ہمیں واضح ہو سکے کہ اسرائیل کہاں سے آیا اور کیا کر رہا ہے. ارشاد فرمائیے. صلیبی جنگیں جو ہیں یہ مذاہب کے درمیان جب کوئی تفریق ہوتی ہے تو اس کے اندر ہر مذہب اپنے آپ کو دوسرے مذہب سے بہتر سمجھتا ہے. اور صلیبی جنگیں ہوں یا مسلمانوں کی فتوحات ہوں یا
اس سے پہلے جیوش جنگیں بھی اسی طریقے سے، اگر آپ نے ڈیوڈ اور سولومون کی وہ پڑھی ہوں تو اس کے درمیان میں بھی یہی چیزیں تھیں. تو ان کو ہمیں ان مذہبی جنگوں کے حوالے سے، جو کہ صلیبی جنگیں جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں تھی، تو ہمیں اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے. لیکن یہ صلیبی جنگوں کا دور اگر آپ 12th سینچری سے نکلتے ہیں، 13th سینچری سے، 10th سینچری سے لے کے 12th سینچری کے 13th سینچری کے بعد، تو یہ مذہب کی جنگیں جو ہیں یہ مختلف رویہ اختیار کر چکی تھی. اب آپ دیکھیں کہ نپولین جب پہنچا ہے ایجپٹ میں 19th سینچری میں، تو نپولین کے لیے یہ ایشو نہیں تھا مذہب، بلکہ اس نے علماء سے پوچھا ایجپٹ کے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا یہ لوگ مجھے اپنا بادشاہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ وہ مسلمان ہونے کو بھی تیار تھا اس شرط پہ کہ مجھے حکمران وہ حکمران بن جائے. تو پاور پالیٹکس ایک مختلف طریقے سے ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو وہ پاور پالیٹکس کی لیجٹمیسی بیک ہوم جو چاہیے ہوتی ہے، فرانس کے کنگ کو فرانس میں چاہیے یا برٹن کے کنگ کو برٹن میں چاہیے، اس کے لیے اگر صلیبی جنگیں لڑی جا رہی ہیں تو وہ مذہب کا ایک رویہ اختیار کر لیتی ہیں. لیکن اس کے دو عزائم ہوتے ہیں، ایک مذہب کے حوالے سے آپ کی وہ جنگیں چل رہی ہیں کہ ہمارا مذہب دوسرے مذہب پہ فوقیت رکھتا ہے، اور دوسرا آپ کو لیجٹمیسی ایک لوکل جگہ پہ جو آپ کی کانسٹیٹوینسی وہاں چاہیے کانکر کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ ہوتے ہیں. یہودیت سے صہیونیت کا سفر کیا تھا؟ یہ بڑا دلچسپ ہے. اصل میں یہ آتا ہے جس جگہ پہ ہم اگر اسی ایک ایلیمنٹ کو ہم سمجھ لیں تو ہمیں اسرائیل پیلسٹائن کانفلکٹ کی بہت حد تک سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ. اس لیے کہ ویسٹ کے اندر جب یہ انلائٹنمنٹ کا پیریڈ شروع ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک اور، کیونکہ بہت سارے ریشنل موومنٹس چل پڑی، اس موومنٹ میں ایک موومنٹ جو تھی وہ نیشنلزم کی تھی، کہ لوگوں کو، مختلف علاقے کے لوگوں کو ان کی ثقافت، ان کی رواداری، ان کی زبان اور ان چیزوں کے حوالے سے دوسری ثقافتوں سے علیحدہ دیکھا جانے لگا. تو وہ جو نیشنل سسٹم تھا، نیشن اسٹیٹ کا سسٹم تھا، اس نے جنم لیا. اس سے پہلے یہاں ملٹی نیشنل امپائرز تھیں. وہ ملٹی نیشنل امپائرز جب ختم ہونا شروع ہوئیں، انلائٹنمنٹ کا یہ وہی پیریڈ ہے، تو اس کے بعد جو حکومتیں، جو چیزیں ڈیولپ ہوئیں، جو طرز حکومت ڈیولپ ہوئی، وہ نیشن سٹیٹ کا تھا. جب ہر شخص ہر ایک کو نیچرلی اس کی ایتھنیسٹی کے حوالے سے، اس کو جغرافیائی حدود کے حوالے سے دیکھ رہا تھا، اس وقت یہودی جو تھے وہ پورے مغرب میں بکھرے ہوئے تھے. اب یہ کہیں بھی پلیس نہیں ہوتے تھے. یہ ایک ایسی ایتھنیسٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے جو وہ تھے نہیں. یہ ایک مذہبی ایک گروپ تھا، کمیونٹی تھی، لیکن یہ اب کسی بھی ایتھنیسٹی میں اور بکھری تھی، منتشر تھی. اب یہ کہیں پلیس نہیں ہوتے تھے. تو ان لوگوں کو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا تھا کہ ہم کیا ہیں. ہم کہیں بھی نہیں، ہم جرمن نہیں، اور یہ آرگنائز بھی نہیں تھے. یہ بالکل آرگنائز نہیں تھے اس طریقے سے جو ہم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ سے آرگنائز ہے. آرگنائز قطعی نہیں تھے. اب ان لوگوں میں موومنٹ جو چلی وہ یہ تھی کہ یہ وہ دور تھا جس وقت، اس سے پہلے جس طرح صلیبی جنگوں کے حوالے سے بات ہوئی، تو یہ ایک تاثر تھا کہ ایک مذہبی طور پہ کرسچینٹی ایک سپیریئر مذہب ہے، اس کے اندر جو بھی مسلمان ہو، یہودی ہو، اس کو جو ہے نا ایک ڈسکریمنیٹ کرنا ایک نیچرل ایلیمنٹ تھا، گھٹیا سمجھنا، گھٹیا سمجھا جاتا. تو اس پہ نہ صرف یہ سمجھا جاتا تھا بلکہ تشدد بھی ہوتا تھا. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو کسی طرح ہم مدغم کر لیں کرسچینٹی میں. ان کو مختلف طریقے سے جو ہے ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا. اب ایک نیا ایلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور وہ ایلیمنٹ تھا کہ اب اینٹی سیمیٹزم شروع ہو گئی کہ یہ جو لوگ ہیں مختلف قسم کے، یہ
کسی بھی حوالے سے کسی ایتھنیسٹی میں فٹ نہیں ہو رہے تھے، اور وہ شناخت کی تلاش میں تھے. اور ان کی شناخت جو ویسٹ نے کی وہ سیمیٹزم کے حوالے سے کی اور اینٹی سیمیٹزم ڈیولپ ہو گئی. اب ان کے لیے دو پرابلم ہوئے یہودیوں کے لیے. اگر وہ کسی جگہ پہ انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں، وہ فرینچ اگر انٹیگریٹ ہوئے تو وہ فرینچ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ یہودی ہیں، وہ سیمائٹس ہیں. اب وہ برٹن کے اندر بھی نہیں ہو سکتے، جرمنی میں بھی نہیں ہو سکتے. ان کے ہاں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ وہ ان میں سے بے پناہ لوگ ایسے تھے جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ یہودی ہیں، وہ مذہبی طور پہ کیا ہیں. کارل مارکس تک لوگ جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو کرسچنائز کر لیا تھا کہ ہمارا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، ہم اس نیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن وہ نیشنز جو تھی انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اب یہ ایشو تھا اینٹی سیمیٹزم کا کہ اب ریشلی طور پہ ویسٹ نے ان کو ڈیفائن کیا ہے. جب آپ کو ریشلی ڈیفائن کیا تو آپ ایک علیحدہ نیشن کے طور پہ ڈیولپ ہو خود بخود. اب وہ جو شناخت تھی ان کی ایک نئی شناخت ڈیولپ ہو گئی. اس کے اندر پھر ان لوگوں نے زائنزم جو ہے ایک بڑی ہی فروئی قسم کی آرگنائزیشن تھی. وہاں جو سب سے بڑی اس وقت موومنٹ تھی وہ موومنٹ وہ تھی جو جیوش سوشلسٹ ورکرز پارٹی کی تھی. نہیں، یہ اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ پارٹی ڈیولپ ہوئی تھی. ان لوگوں کی پارٹی کا مقصد یہ تھا کہ تروئکا کہ ہم جس جگہ پہ ہیں ہم نے وہیں پہ ہی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، اسی کی جگہ پہ سیاست کریں گے اور اسی میں انٹیگریٹ ہوں گے ہم. اور یہ اس وقت سب سے بڑی سیاسی فورس تھی یورپ میں. زائنزم اس حوالے سے ایک بڑی ہی فروئی پارٹی ڈیولپ ہوئی جنہوں نے اپنی ایک موومنٹ چلائی کہ ہم لوگوں کا تعلق، یہودیوں کا تعلق جو ہے وہ زائن سے ہے، زائن بینگ جیروسلم، اور جیروسلم کے حوالے سے انہوں نے ایک موومنٹ چلائی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کلچرلی طور پہ دوبارہ ڈیولپ کریں، اس لیے کہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ انٹیگریشن جو ہے یہ ان کو ختم کر دے گی. اور ان کو وہ ختم ہونے کا اندیشہ دو طرف سے تھا، ایک اینٹی سیمیٹزم کا تھا اور ایک ان کو انٹیگریشن کا تھا. ان دو خطروں کی وجہ سے زائنزم ڈیولپ ہوئی. بلکہ زائنزم کے اوپر سب سے زیادہ تنقید احد اہام ان کے ایک بہت بڑے اسکالر بھی تھے جن کا بڑا کام ہے اس موومنٹ کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ ہرزل کو یہ کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ موسمی بخار کی طرح کہ یہ زائنزم جو ہے یہ ڈیولپ ہو جائے گی تو کیا اینٹی سیمیٹزم ختم ہو جائے گی، اس سے کیا انٹیگریشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی چیز اس سے ختم ہونے والی نہیں ہے. تو برطانیہ اس میں کہاں سے آیا تھا؟ برطانیہ ایک جس طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں بھی کانسپریسی تھیریز ہوتی ہیں کہ جیوز جو ہیں وہ دنیا کو رول کرتے ہیں، جیوز میڈیا کو رول کرتے ہیں، جیوز فائنانس میں بہت آگے ہیں، جیوز یہ کرتے. اس طریقے سے یہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے اور یہ روایت ویسٹ ہی سے آئی ہے. ویسٹ کے اندر یہ اینٹی سیمیٹسٹ خیالات پائے جاتے تھے. اور جب یہ آپ کی فرسٹ ورلڈ وار ہو رہی تھی اس دوران بہت برطانیہ کا خیال تھا کہ اس کے جیتنے کے امکان بہت کم ہیں، اور اس دوران رشین ریولوشن آ رہا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ سب یہودیوں کی کاشتانی ہے. یہودیوں کو اگر ہم کسی طریقے سے سپورٹ کر دیں، ان کو ہم ایک پیج پہ لے آئیں، ان کے ساتھ ہمارے کوئی ریپور بلٹ ہو جائے، اگر ہم ان سے چاہیں کہ وہ ہمیں مدد دے دیں یورپ میں، جرمنی میں، اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر لانے میں، ہمیں سپورٹ کرنے میں، اور رشیا کو کسی طریقے سے جو کہ سوویت یونین کا انقلاب آ چکا تھا
اس کو کسی طریقے سے جنگ کے اندر لے کے آئیں، کیونکہ وہ جنگ سے باہر نکل رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یورپ کی جو جنگ ہے اس کا یہ جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے ان کو آپس میں لڑنے دو، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سارے پروسیس میں یہ برٹن کے اندر جو اینٹی سیمائٹس تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم ان کو کوئی ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، ان کو کوئی سپورٹ کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو جو چاہیے وہ ہم دے دیتے ہیں، کیونکہ فلسطین نہ ابھی آزاد ہوا تھا، نہ ان کو انہوں نے کنکر کیا تھا، آزاد سے متعلق کہ انہوں نے برٹن نے کنکر ابھی نہیں کیا تھا، تو ان کو کوئی حرج نہیں تھا کہ فلسطین ان کو دے دیں، جو ان کا تھا بھی نہیں اس وقت۔ تو وہ دینے سے اگر ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ان کو سپورٹ مل جاتی ہے، اور اس وقت تک زائنسٹ جو تھے وہ کوئی بہت بڑی فورس نہیں تھے، اور زائنسٹ کے اصل میں بیلفور ڈیکلریشن وہ ڈیکلریشن ہے جو ان کے خیال میں ان کو یہودیوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ ضرورت تھی اس کی، لیکن بیلفور ڈیکلریشن کے بعد جا کے زائنسٹ موومنٹ ڈیولپ ہوئی ہے، ٹھیک، اس سے پہلے زائنسٹ موومنٹ کوئی موومنٹ نہیں تھی۔ اور یہ زمین جو تھی یہ برطانیہ نے قبضہ کر کے اسرائیل کو دے دی۔ اصل میں برطانیہ نے یہ زمین پلیج کرنے کے بعد زائنسٹ کو اس پہ قبضہ کیا، اس سے پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ اور فلسطین کہاں تھا اس وقت؟ اس سے پہلے یہ اوٹومن امپائر کا فلسطین تھا۔ تھیوڈور ہرزل جو تھے وہ اوٹومن سلطان کے پاس گئے، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس وقت بہت سیریس اکنامک کرائسس ہے، ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں پتا کہ کیسے ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کا خیال تھا کہ اگر ہم پلیج کریں، لوگوں سے پیسے مانگیں اور کسی طرح ان کے وہ قرضے جو ان کے مغرب کے ہیں وہ کم کر دیں، ان کے اکنامک مسائل، اس کے عوض اگر ہمیں یہ فلسطین دے دیں، فلسطین دے دیں یا پناہ دے دیں، فلسطین دے دیں اس وقت، کیونکہ یہ خود ویانا کے بہت بڑے جرنلسٹ تھے تھیوڈور ہرزل۔ اس کے بعد تھیوڈور ہرزل کا یہ خیال تھا کہ ہمیں فلسطین ضروری نہیں ہے ہمارے لیے، ہمیں کسی بھی جگہ پہ کوئی ٹکڑا مل جائے ویسٹ سے باہر جہاں ہم ایک سوورن کنٹری ہوں، اور اس سوورینٹی سے ہم اپنے آپ کو نارملائز کر لیں۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم اگر ویسٹ کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں ویسٹ جو ہے اسی اینٹی سیمیٹزم کے حوالے سے دیکھتا ہے، ہمیں وہ اپنے برابر کا نہیں سمجھتا، اور اگر ہم کہیں بھی باہر جا کے، اور ہم خود بھی نارمل نہیں ہیں، اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے اس کی اپنی کتاب میں، جیوش اسٹیٹ انہوں نے جو کتاب لکھی تھی 1905 میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہودی وہ قوم ہے جو جہاں جاتے ہیں وہ اینٹی سیمیٹزم اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی نفرتیں اپنے لیے وہ خود اپنی حرکتوں سے اپنی چیزوں سے لے کے جاتے ہیں، تو ہم اس کا مطلب ہے کہ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ایک سوورن سٹیٹ چاہیے، جس سے سوورن سٹیٹ ضروری نہیں، ہمیں ایک ایسی سٹیٹ پناہ گاہ چاہیے جہاں پہ ہم جا کے، جہاں ہم میجورٹی میں ہوں اور ہم اپنی مرضی سے رہیں، اور وہاں پہ ہم نارملائز ہو جائیں گے۔ ہمیں وہ جو انفیریورٹی کمپلیکسز ہیں، ہمیں جس طریقے سے ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو جس طرح ویسٹ میں دیکھتے ہیں اس طرح دیکھنا ہم بند کر دیں گے، اور ہم ایک نارمل کمیونٹی کے طور پہ۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد برٹن کے پاس وہ آئے، یہ بیلفور ڈیکلریشن سے پہلے کی بات ہے، وہ برٹن کے پاس آئے، یہ 1903 کی بات ہے۔ انہوں نے جب برٹن کو کہا کہ ہمیں اس طرح کی جگہ دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت جگہ ہے، آپ یوگینڈا میں آ جائیں۔ اس کو یوگینڈا پلان کہتے ہیں، انہوں نے یوگینڈا میں ان کو جگہ دی، جو کہ تھیوڈور ہرزل نے ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن زائنسٹ موومنٹ کے اندر جو لوگ تھے، خاص طور پہ ایسٹرن یورپ کے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ یوگینڈا میں یہودیوں کو اکٹھا کر کے نہیں لے کے جا سکیں گے، اس کی اٹریکشن نہیں ہے یہودیوں کے لیے، اس کے لیے لازم ہے کہ فلسطین ہی میں ہمیں جگہ ملے۔ فلسطین کی ایک اٹریکشن جو ہے 1880 سے
وہاں پہ ایک مائیگریشن کی موومنٹ چل پڑی تھی ایسٹرن یورپ سے، تو اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ شاید ہم اس موومنٹ کو سکسیسفل نہ کر سکیں۔ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا۔ یہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا۔ And then زائنسٹ ایک پولیٹیکل موومنٹ کا نام ہے، اس میں کوئی مذہب کا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جوداازم ایک جیوش ریلیجن کے حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کا ہے، لیکن زائنسٹ موومنٹ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس لیے یہ یہودیت سے صہیونیت تک، صہیونیت جو ہے یہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، گو مذہب نے اس کو جنم دیا ہے، ٹھیک، مذہب نے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ ٹھیک، وہ جگہ مل گئی۔ ان کو جگہ نہیں ملی، ان کو پلیج مل گئی کہ وہاں پہ آپ ایک نیشنل ہوم بنا سکتے ہیں، آباد کار کے طور پر، آباد کار کے طور پہ اور پھر انہوں نے کولونائز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور پھر انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ جو زائنسٹ تھے ان لوگوں نے بے پناہ اسٹڈی کی، ان لوگوں نے فلسطین آنے سے پہلے فلسطین، ان کے بہت ریسرچ ڈیلیگیشنز آئے جنہوں نے مختلف حوالوں سے دیکھا سرزمین کو، مختلف حوالوں سے نیریٹیوز بلڈ کیے جن کو آج ہم بیانیہ کہتے ہیں، اور ان کے کئی پہلو تھے، کئی پہلو اس حوالے سے تھے کہ ہم نے باقی یہودیوں کو موبلائز کرنا ہے اس موومنٹ کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی یہودی نہیں تھے، یہ ایک بہت ہی فرنج موومنٹ تھی، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور کچھ جو تھے بڑے ریئلسٹ تھے کہ ہم نے کیسے اس سے نبردہ سما ہونا ہے۔ اس سارے پروسیس کے اندر جبوتنسکی ان کا ایک لیڈر تھا جو رائٹ ونگ لیڈر تھا، جس کو آج نتن یاہو اس کی لینیج سے آتا ہے، اس کا فالوور ہے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جگہ ہمیں نہیں مل سکتی اس طریقے سے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں جو کہ تھیوڈر ہرزل کا اور باقی لوگوں کا تھا کہ ہم ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کریں فلسطینیوں کے ساتھ، عرب فلسطینیوں کے ساتھ، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ان کو منائیں کہ آپ ہمیں بھی یہاں رہنے دیں، ہم اپنی جگہ بنا لیں، آپ کوئی نیا بھائی چارہ شروع کر لیں۔ ہاں، ایک ایسا کریں جس کے اندر ہم کچھ سکلز لے کے آئیں۔ ہم اس میں صرف بھائی چارے والی بات نہیں تھی، ان کا انٹرسٹ تھا کہ کس طریقے سے ہم ان سے گزارش کریں کہ آپ یہ جگہ ہمیں دے دیں، آپ کا پورا عرب لینڈ ہے تو آپ آہستہ آہستہ یہ پیسے لے کے یا کسی اور طریقے سے آپ یہ جگہ خالی کر کے تو آپ آگے چلے جائیں، یا کس طریقے سے ہمیں ان لمیٹڈ مائیگریشن دے دیں اور ہم جو ہے آ کے یہاں میجورٹی میں ہو جائیں اور آپ کو ہم کولونائز کر لیں۔ تو جبوتنسکی نے کہا کہ اس طرح کوئی قوم نہیں مانا کرتی، یہ ایسے نہیں مانتے، بلکہ کوئی بھی ایسے نہیں مانے گا، جس کا گھر ہے وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ آ کے آپ میرے گھروں کو ٹیک اوور کر لیں اور میں خوش ہوں۔ تو انہوں نے کہا، اس نے ایک آرٹیکل لکھا اس وقت، اس کا نام تھا آئرن وال۔ اس نے کہا کہ ہمیں ان کو اتنا مارنا پڑے گا، اتنا مارنا پڑے گا کہ ان کی کمر توڑ دینی پڑے گی، ہمیں ایک آئرن وال کھڑی کرنی پڑے گی جس کو وہ پھلانگ نہ سکے، ہمیں انہیں اتنا ماتحت کرنا پڑے گا کہ وہ گر جائیں اور یہ مان لیں۔ ابھی تک بھی استعمال ہو رہی ہے جی، یہ غالباً 1922 1923 میں یہ ڈیبیٹس تھی، اور اس نے کہا کہ ان کو ہمیں اتنا زیادہ گرانا پڑے گا کہ وہ اپنی شکست مان لیں اور یہ مان لیں کہ ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، تب تک ہمیں ان کو نیچے رکھنا پڑے گا، اور یہ وہ فائنل آئرن وال کھڑی کرنی پڑے گی جس کو وہ پھلانگ نہ سکے، اور یہ ڈیٹیرنس کے بغیر ہم وہاں پہ نہیں آ سکتے۔ آج بھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اسٹڈی کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو کانفلکٹ کی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک، اور یہی وجہ ہے کہ حماس جب بھی کبھی غازہ سے، کیونکہ 2006 سے اس نے جب حماس نے غازہ کو اس نے قبضہ کیا اس کی حکومت پہ، تو تب سے
ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ غزہ پہ حماس کو، قبضہ کیا گیا تھا یا غزہ انہوں نے خالی کیا تھا؟ غزہ کو خالی کیا تھا 2005 میں، لیکن 2006 میں حماس نے اس کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو ٹیک اوور کر لیا تھا زبردستی ٹھیک. الیکشنز کے بغیر. ہمیں حیرت یہ اور ہوتی، اسماعیل ہانیہ آ گئے تھے. اسماعیل ہانیہ کافی بعد میں آئے تھے، لیکن حماس آ گیا تھا اس وقت. یہ یاسین احمد یاسین صاحب تھے، وہ بھی اسرائیلی جیلوں سے نکل کے ڈیولپ ہوئے تھے، اور اسرائیل ہی چاہتا تھا کہ ان کو کھڑا کیا جائے پی ایل او کے خلاف. اب وہ ان کے خلاف، حماس کے خلاف کسی کو کھڑا کرنے کے لیے تگ و دو میں ہے. انہیں اپرچونٹی ہی نہیں. نہیں، یہ مت کہیں. اس وقت جو فلسطینیوں کا سب سے پاورفل ٹول ہے اس وقت، وہ بی ڈی ایس ہے. بی ڈی ایس موومنٹ یوتھ نے چلائی ہے. مروان برغوثی جو یروشلم کا رہنے والا ایک نوجوان ہے، اس کی کاوشیں ہیں. اس کے بعد اس وقت یہ پوری دنیا میں مختلف ویسٹ کے اندر یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں فلسطینی اور جو فلسطین کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان لوگوں نے یہ موومنٹ چلائی ہے. بی ڈی ایس موومنٹ جو ہے یہ بائیکاٹ، سینکشنز اینڈ ڈائیویسٹمنٹ، یہ وہ موومنٹ ہے جس کے اوپر سب سے زیادہ بڑا بجٹ اسرائیل نے رکھا ہے، کیونکہ ان کے خیال میں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. حماس خطرناک نہیں. اب دیکھیں، اب 43,000 فلسطینی مر چکے ہیں، ویسٹ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا. بی ڈی ایس موومنٹ واحد حل ہے میرے خیال. بی ڈی ایس کس چیز کا مخفف ہے؟ بی ڈی ایس بائیکاٹ، ڈائیویسٹمنٹ اینڈ سیکشنز کا. یہ اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے، عوام کی موومنٹ ہے، یہ گراس روٹ کی موومنٹ ہے فلسطینیوں کی. فلسطینیوں نے چلائی ہے. یہ مسلمانوں کی یا فلسطینیوں کی؟ فلسطینی مسلمانوں کی. یہ فلسطینیوں کی، عرب فلسطینیوں کی، مسلمان فلسطینیوں کی، جس کے اندر فلسطینی بھی ہیں، مسلمان بھی، کرسچنز بھی ہیں، جس میں بہت یہودی بھی ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں. پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے. یہ پیسفل ہے. اور اگر یہ ایک ملک ہوگا تو پھر امن کیسے ہوگا؟ اصل میں اب بہت مشکل ہو گیا ہے اس کو ایک ملک ہونا دیکھنا، جس کے اندر اتنی وائلنس اتنی دیر تک چل پڑی. یہ جو پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے، ایک کانفلکٹ ہے ہمارے درمیان بھی، اور جب سے ہم تقسیم ہوئے برطانیہ کے راج سے تب سے چلا آ رہا ہے. اس کو آپ فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ کی روشنی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں کو ایز سچ ایسی کوئی تھریٹ نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کی وہ جو ایک بات ہو رہی ہے کہ کلونیلزم اور انلائٹنمنٹ کے اندر ایک تفریق کا پہلو تھا. ہم یہ جو ویسٹ تھا وہ دنیا کو تفریق کے حوالے سے دیکھتا تھا، ایتھنیسٹیز کے حوالے سے دیکھتا تھا، مذہب کی تفریق کے. وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے اعتبار سے ساؤتھ ایشیا میں لوگوں کو دیکھتا تھا، وہ انڈینز کے حوالے سے نہیں دیکھتا تھا. تو اس نے جس طریقے سے گورن کیا پاکستان ساؤتھ ایشیا کو، اس کے اندر اس نے اپنے سینسس کا جو سسٹم تھا اس کے اندر یہ چیز ان بلٹ کر دی کہ یہاں پہ دو بڑی کمیونٹیز رہتی ہیں. جو سینسس سٹارٹ ہوئے وہ صرف اور صرف اس چیز کے اوپر ہوا کرتے تھے کہ یہاں کتنے مسلمان ہیں اور کتنے ہندو ہیں. جو ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں، یہ کہاں سے آیا؟ دو قومی نظریہ جب آپ دیکھ لیں کہ اس کو فوکلڈین لینگویج میں ہم کہتے ہیں سبجیکٹیفیکیشن. جب ایک ڈسکورس چل پڑتا ہے کہ آپ دو مختلف قومیں ہیں، تو وہ دونوں مختلف قومیں، یہ اس سینسس کے نتیجے میں ہوا تھا یا اس سے پہلے یا بعد ہوا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں ہم ان کو دو ڈفرینٹ فریمز میں دیکھتے ہیں. ایک تو ڈائریکٹلی جس طریقے سے ساؤتھ ایشیا گورن ہوا، اس گورننس کے اندر یہ دونوں جو ہیں ڈفرینٹ ریلیجس کمیونٹیز کے حوالے سے گورن ہوئی. لیکن ویسٹ جو ہے وہ چونکہ نیشن سٹیٹ ڈیولپ ہو چکی تھی، ویسٹ میں نیشنز کا کانسیپٹ آ چکا تھا،
تو وہ ان کو اس طریقے سے دیکھتا تھا کہ کسی بھی جگہ پہ مائنورٹیز اور میجورٹیز ہیں، کیونکہ یہ نیشنز ہوتی ہیں، نیشن سٹیٹ کے اندر کسی میں بھی اس میں میجورٹی ہوتی ہے جو رول کرتی ہے، باقی مائنورٹیز ہوتی ہیں. تو مائنورٹیز کو جو تھریٹ ہوتی ہے کہ میجورٹی ہمیشہ اس کو رول کرے گی، تو وہ پھر مائنورٹیز جو کہ ساؤتھ ایشیا کے کانٹیکسٹ میں مائنورٹی نے اپنے آپ کو ایک نیشن کا درجہ دے دیا کہ ہم مائنورٹی نہیں ہے جو رول ہوں گے، ہم ایک نیشن ہیں، اس لیے ہمیں نیشن کو ایک الگ سپیس چاہیے. دوسری جو اس کی فریم ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے، فرزانہ شیخ کی ایک کتاب ہے میکنگ سینس آف پاکستان، جس میں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے چونکہ بر صغیر پہ رول کیا تو مسلمانوں میں ایک زوم تھا رائچیسنس کا. تو اگر آپ دیکھیں 1906 میں جب مسلم لیگ بنی اور ہم اس کا ایک ڈیکلریشن لے کے گئے وائس رائے کے پاس، تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ ہم نے چونکہ حکومت کی ہے، ہم بہت عظیم، ہم نے اجازت مانگی تھی، تو ہمیں ایک اسپیشل ہمیں ویٹیج ملے ہمارے مسلمان ہونے کا، اس لیے کہ ہم نے حکومت کی، آپ نے ہم سے وہ لیا تھا، ہم ایک طویل عرصہ حکومت کرتے رہے ہیں، تو اب ہمیں ہماری ایک شناخت کو تسلیم کر لیا جائے. اس شناخت کی کا جو ہم نے ویٹیج مانگا تھا اور ہمیں ویسٹ نے دے دیا، لیکن ویٹیج ہم نے مانگا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زوم تھا اپنے اسپیشل ہونے کا، اپنے بہتر ہونے کا، رائچیسنس کا. تو یہ ٹو نیشن تھیری یہی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. تو یہ جو بہتری کا ایک کانسیپٹ ہمارے ہاں ایک جو فرزانہ شیخ کے تھیسز میں ملتا ہے ہمیں، کہ ہم نے ایک اس کی لینیج نظر آتی ہے. ڈاکٹر صاحب، کانفلکٹ ہو تو اس کو حل کرنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں ہر دو مثالیں جو ہم نے دیں، اسرائیل فلسطین کی اور پاکستان انڈیا کی، یہ کانفلکٹ کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بڑا سادہ سا سلوشن ہوتا ہے، وہ سادہ دیکھنے میں سادہ ہوتا ہے لیکن اس پہ کام بہت مشکل ہوتا ہے. اگر کسی چیز کے نتیجے میں کوئی چیز نکلے کسی بھی حوالے سے تو اس کا ٹھیک ہونا بہتر ہوتا ہے. اب اگر ویسٹ اور ایسٹ کے انکاؤنٹر کی وجہ سے ایک نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ نکلا ہے، ایک مائنورٹی میجورٹی کا، ایک ڈفرنس کا، انٹالرنس آف ڈفرنس کا، دوسرے مذہب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اس کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر ہمیں اس کی آگہی ہو جائے کہ یار ہماری جو اختلافات ہیں وہ ان وجوہات سے ہیں، اس وجوہات نے ہمیں سبجیکٹ بنا دیا ہے اور اس سبجیکٹ کے اندر وہ ایلیمنٹس ہیں، تو ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین یا آپ ایک کہہ لیں کہ ریسرچ کی ضرورت ہے. لیکن جو سب سے مشکل ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ مشکل ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اندر اس کے علاوہ، اس سے پہلے سے، اس سے انڈیپینڈنٹ ایک زوم ہو رائچیسنس کا، جو یہودیوں میں بھی، زائنسٹ میں بھی بے پناہ ہے اور مسلمانوں میں بھی. تو وہ رائچیسنس کا ایلیمنٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ وہ اس ڈفرنس کو ٹالریٹ کرنے کی ہم میں صلاحیت پیدا نہیں ہونے دیتا. تو یہ تو کانفلکٹ چلتا رہے گا، تو ختم نہیں ہوگا بظاہر. اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے جنگ ضروری ہے. اس کے لیے جو دو چیزیں بہت ضروری ہیں جو ایز اے سوشل سائنٹسٹ سوسیولوجیکلی لوگ دیکھتے ہیں. ایک تو یہ چیز ضروری ہے کہ اگر آپ اب پڑھی لکھی سیولائزڈ لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ رائچیسنس ابھی اپنی جگہ پہ ہے، اس پہ ابھی ہم نے اس کو ہم نے جانے نہیں دینا، لیکن جنگ کو اگر ہم کہیں کہ وائلنس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہم پیسفل مینز سے حل کریں اور اس کے لیے ہم کوئی پیسفل طریقہ کار اختیار کریں، ٹالرنس ڈیولپ کریں اس ڈفرینس کی کہ ٹھیک ہے ہم رائچیس اپنی جگہ پہ، لیکن ہم اب وہ مینز نہیں رکھتے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ریئلسٹ ہونا. ہم بڑے سنتے تھے کہ جی
نالج جو ہے وہ پاور ہے. نالج صرف اس وقت پاور ہے جب آپ کو یہ اویئرنیس دیتی ہے کہ آپ کے لمیٹیشنز کیا ہیں. یہ بڑھے گا، اس کے یہ رکنے کا امکان ہے موجودہ سیاسی حالات میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک کریڈٹ ٹرمپ کو جاتا ہے، اور وہ یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ہم کیپٹلزم کو لیفٹ کے لوگ تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، کہ جو تاجر لوگ ہیں، جو کامرس کے لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو وہ خود ہے، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ و جدل جو ہے وہ بزنس کے لیے اچھی نہیں ہے. بے شک اختلافات جو بھی ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے، خاص طور پہ جب وہ اپنی برتری رکھتے ہوں، تو اس دور میں میرا اب یہ خیال ہے کہ جو دو چیزیں امیڈیٹلی ہوں گی، یوکرین کی وار کو یہ ختم کرے گا، میں یہاں اور سوال کر دوں آپ کو بھی، فلسطین کی آپ جنگ نے کو بھی یوکرین ختم کا کرنے ذکر آیا تو مجھے یہ سوال کرنا ہی تھا. اب تو انہوں نے بیلسٹک میزائل پھینک دیے، جی. نقصان ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو ایک الگ سی بات ہے، لیکن روز نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جس کے یہ میزائل ہوں گے یا جو میرے خلاف اسلحہ استعمال ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. جبکہ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ کیمپین میں کہ میں اس جنگ کو بند کراؤں گا، ختم کراؤں گا، اور جو بائیڈن کو وہ بہت تنقید کرتے رہے. ان کے جیتنے کے بعد یہ میزائل پھینکے کہ کیا یہ جنگ اب رکے گی بائیڈن کے جانے کے بعد، یا اس سے پہلے رکے گی، یا بالکل نہیں رکے گی؟ دیکھیں، بائیڈن کے ہوتے ہوئے تو امکان نہیں ہے، بائیڈن کے بعد ہی ہوگا ظاہر ہے، اور جب وہ ٹرمپ ٹیک اوور کر لیں گے حکومت آ جائے گی. لیکن انہوں نے اپنا کام شروع کر دی ہے اس سارے پروسیس کے اندر، اور یہ بہت المناک چیز ہے کہ بائیڈن نے جاتے ہوئے اس تھیٹر کو بڑھا دیا ہے. جبکہ یہ بہت سب سے المناک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر سپر پاور ہو اور آپ بہت دور ہو اور آپ ہارمز وے سے دور ہو، اور آپ کا خیال ہے کہ کسی اور کی جنگ کسی اور تھیٹر میں لڑی جا سکتی ہے جس کو آپ ہوا دو، تو یہ مناسب نہیں ہے. یہی واقعہ 1962 میں ہوا تھا، جب کیوبا میں خروشیو نے اپنے میزائل پہنچائے تھے اس وقت نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ. تو اس وقت تو امریکہ نے بہت سختی سے کہا تھا کہ ہمارے بیک یارڈ میں یہ نہیں ہو سکتا. اب رشیا کا صرف یہی مطالبہ ہے، اور شروع سے رہا ہے، کہ ہمارا بھی ایک بیک یارڈ ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ آپ کا کوئی بیک یارڈ نہیں ہے، بلکہ آپ بھی ایگزسٹ نہیں کرتے، ہم ہی ہم ہیں. آپ کے خیال میں نیٹو بچے گی یا نیٹو ٹوٹ جائے گی؟ دیکھیں، نیٹو کو ایگزسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد. اس کے بعد نیٹو کی ایگزسٹنس کی اصل جو وجہ تھی وہ ایک تو چائنا تھا، اور دوسرا اسلامک فنڈامنٹلزم. جو دو وجوہات جس کی وجہ سے نیٹو کسی نہ کسی شکل میں نظر آ رہی ہے. لیکن جب کوئی چیز ایک اس پیمانے پہ آرگنائز ہو جائے کہ وہ ایک نیچرل آرگنزم اس کے اندر سے ڈیولپ ہو رہا ہو، تو اس کی ایک اپنی لائف ہوتی ہے، اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ پھر اپنے جواز ڈھونڈ لیتا ہے، اپنے دشمن ڈھونڈ لیتا ہے. اس نے چائنا کو دشمن ڈھونڈا تھا، اس لیے وہ سروائیو کر گئی. اب وہ سروائیو کیا ہوا ہے کہ اسلامک جو ایکسٹریمزم ہے، فنڈامنٹلزم ہے، یہ بھی ایک تھریٹ ہے اس کے لیے، وہ ہے. لیکن یہ ایک آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے جو تھریٹ نہیں ہے گلوبل پیس کو اس طریقے سے، ویسٹ کو. تو میرا نہیں خیال کہ نیٹو کا کوئی اب جواز ہے، اور یہ زیادہ دیر تک رہے گی. اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال. جو امریکہ میں اپوائنٹمنٹس اب تک سامنے آئی ہیں، ان میں ان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو خاتون سربراہ بنائی گئی ہیں، وہ پاکستان کو 1971 سے مجرم قرار دے رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں کے قتل کا اور پتہ نہیں کون کون سی چیز کا الزام ان پہ لگایا. اور جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں، انہوں نے تو پاکستان کے خلاف ریزولوشن پیش کیا تھا انڈیا کے حق میں. ایسے لوگوں کی موجودگی میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے؟ آپ ٹرمپ تو اپنی جگہ پہ، کیونکہ اس کا تو ایک بڑا سیریس، یہ تو بزنس مین ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو وہ پیسے آپ کہاں خرچ کرتے ہیں،
کیوں آپ اس طریقے سے خرچ کرتے ہیں، آپ کے جو حرکتیں ہیں وہ ایسے کیوں ہیں. اب اس کے لیے بڑا لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے دیکھیں. ہر ملک کا ایک لیوریج ہوتا ہے اور اس لیوریج کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پاکستان کا کوئی لیوریج نہیں ہے. ہمارا خیال ہے، ہمارا کبھی نہیں ہوا، ہمارا زوم ہے کہ ہمارا ہے. ہمارا خیال تھا کہ ہم جیو پولیٹیکل ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ وہ جگہ شاید ہمارے لیے کوئی لیوریج ہے. ہمارا لیوریج کبھی نہیں رہا. چین اور امریکہ کہاں کھڑے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے یا نہیں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، چین کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک ڈاکٹرن تھا، مانرو ڈاکٹرن. امریکہ نے کہا تھا کہ 1962 میں نیوکلیئر وار ہونے لگی تھی اس چیز کے اوپر. لیکن آج چائنا جو ہے لیٹن امریکہ کے ساتھ اتنا قریبی تعلق رکھتا ہے، لیکن وہ قریبی تعلق امریکہ اس کو تھریٹ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا. کہ چائنا پینیٹریٹ کر چکا ہے مونرو ڈاکٹرن کے باوجود امریکاز کے اندر اور بہت ڈیپلی اپنے الائز بنا چکا ہے. لیکن امریکہ کو چونکہ اس کی جو میتھڈالوجی ہے، اس کے اندر آرمامنٹس ہیں، اس کے اندر آرمز ریلیشن شپ ہیں، اس کے اندر آپ کی بیسز ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. چائنا بہت ڈفرینٹ قسم کا حریف ہے. یہ ایک اکنامک پاور کے طور پہ ڈیولپ ہو رہا ہے. اس کے اکنامک ریلیشنز ہوں گے، جس کے اندر جس کے ساتھ ریلیشنز ہوں گے، اگر اس کے کچھ لیوریجز ہیں وہ ڈیولپ کر لے تو وہ فوٹنگ اس کو دے گا، اس سے چائنا ڈیولپ ہوتا رہے گا. چائنا اتنی بڑی تھریٹ ہے امریکہ کے لیے کہ امریکہ کو ابھی بہت وقت چاہیے اس موڈ سے نکلنے کے لیے. اس کو ایک نئی میتھڈالوجی ڈیولپ کرنی پڑے گی ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ نیو ورلڈ آرڈر جو کہ ایمرج ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق سلیمان صاحب. خواتین و حضرات، آج کے لیے یہی. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.